بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے علامہ صاحب سے بھی پوچھا، بہت ہی مختصر حیات ہے۔ آج بھی اگر ہم کہیں کہ ایک آدمی اس زمانے میں بھی پولوشن اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے بھی 50 سے 60 اس کی عمر ہوتی ہے۔ علامہ صاحب نے کہا 18 سال، میں اور گنجائش نکالوں 21 سال یا 22 سال یا 24 سال۔ اس عمر میں ایسا کون سا حادثہ ہے یا کون سا درد ہے؟ کیا وہ جدائی ہے پیغمبر اور بابا جان اتنی گراں گزری ہے کہ چند ہی دنوں میں آپ نے پردہ فرما لیا؟ وہ ذرا بیان فرما دیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں کلیئر بات یہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک گھڑی نہ پہلے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی بعد میں ہوتا ہے، یعنی کہ موت اٹل ہے اور اس کا سبب کوئی بھی بن سکتا ہے۔ یہ موت جو ہے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، یہ قرآن کا قانون ہے۔ جس کو اللہ نے جس وقت اٹھانا ہے، اور بی بی پاک صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد، اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سرکار کے پاس تشریف لائیں، حضور نے سرگوشی کی، یہ رو پڑی، میں مختصر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد سرگوشی کی تو ہنس پڑی۔ جب سرکار تشریف لے گئے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ روئی بھی اور ہنسی بھی، بات کیا ہے؟ فرمایا راز کی بات ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اب بتا دیں؟ فرمایا ہاں اب راز نہیں ہے، چونکہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو مجھ سے یہ فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو سرکار کے وصال کی خبر سن کر میں رونے لگ گئی۔ میں نے کب مرنا ہے، دوسرے نے کب مرنا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ علم عطا کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کی خبر نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ تم غلط کہتے ہو۔ نبی کو ہر لمحے کی خبر ہے، مگر اویس بھائی جو خبریں سینے میں ہوں، اس وقت آپ کے سینے میں کئی خبریں ہیں، میرے سینے میں کئی خبریں ہیں، کئی خبریں ساری بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ بتانا ہوتا ہے۔ رسول خدا کو سب علم تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مگر بتایا وہ جاتا ہے جس کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی کہ رو مت، میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کے ملیں گی۔ تو میں ہنس پڑی اور ساتھ میں خوشخبری بھی دی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہوں گی۔ تو اب فرماتی ہیں میں ہنس پڑی کہ اب میں نے جلدی دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ محبوب کے دنیا کے جانے کے بعد فاطمہ جو ہے جلدی جا کے محبوب سے جنت میں مل جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس پر تو ہم سوال کر نہیں سکتے۔ سبب اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اہل تشیع حضرات نے کچھ کہا ہے کہ بھائی باغ فدق جو ہے وہ سیدہ پاک کی جو ہے وہ نہیں کر لیں، اس میں کوئی نہیں، کنارے سے کیا گزرنا ہے۔ آپ جب آپ پروگرام کرتے ہیں بدنام ہو گئے ہیں آپ، تو آپ پھر کریں کلیئر کر کے۔ نہیں آپ کی نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ بات تو ہوئی نا۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کیا نام ہے ہزاروی صاحب نے جوڑ دیا سرکار کے وصال کے ساتھ، ہماری کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے۔ تو وہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو باغ فدق جو ہے وہ اس کا انہوں نے مطالبہ کیا سیدہ پاک نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باغ فدق جو ہے یہ خیبر کے اندر ایک کنواں تھا یا کھجوروں کا کچھ باغ تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی جنگ کے ملا تھا، اور آپ نے وہاں یہود کی ڈپٹی لگائی کہ آدھا غلہ تم نے ادھر بھیج دینا ہے، آدھا تم نے خود رکھنا ہے۔ اس سے سرکار کے پورے سال کے معاملات بھی چلتے تھے، فقراء اور مساکین کے بھی چلتے تھے۔ اب بی بی پاک صاحبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک کتاب المغازی میں ہے کہ آپ مجھے میرے والد کی وراثت دیں۔ حالانکہ وہ جو باغ فدق ہے نا، اس کی وراثت میں حضرت عباس بھی تھے، کیونکہ بی بی پاک صاحبہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، اکیلی اگر بیٹی ہو تو پھر چاچاؤں کی طرف بھی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان، یہ سارے لوگ بنتے تھے۔ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وراثت تقسیم ہوتی تو کس کو جاتی؟ ازواج کو جاتی یا نہ جاتی؟ تو میرے خیال میں تو پھر باغ فدق کا اگر معاملہ تھا پھر تو ان سب نے جھگڑا ہی کرنا تھا کہ بھائی ام حبیبہ کو بھی دے دو، عائشہ کو بھی دے دو، حفصہ کو بھی دے دو، زینب کو بھی دے دو۔ تو اس میں یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی کو وارث نہیں بناتے، وہ باغ جس طرح رہا ہے اسی طرح رہے گا، اور میں اس کو اسی تقسیم پر رکھوں گا جس تقسیم پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو وہاں بخاری شریف میں ایک لفظ آیا کہ غضبناک ہوئی، حالانکہ یہ غضب وہ حسد والا نہیں تھا،
قرآن کریم کلیئر کٹ جو ہے صحابہ اور آل بیت کے بارے میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے سامنے میں تاریخ کی تمام روایات کو رد کرتا ہوں، کہیں حدیث کے اندر بھی آتا ہے تو اس میں بھی تعویل ہے. قرآن یہ بات کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے یا اہل بیت تھے، قرآن نے ان کی بات یہ بیان کی ہے کہ وہ آپس میں نرم دل تھے، ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں تھی. اگلا سوال آپ ضرور کریں گے، سوال اٹھے گا کہ پھر اختلاف کیوں تھا؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر تھا، یہ حسد کی بنیاد پر نہیں تھا. یعنی کہ شرعی اختلاف اگر کوئی دلیل، جیسے کہ سیدہ نے قرآن کو دیکھا کہ قرآن میں تو بیٹی وارث ہوتی ہے، مگر حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، مولانا باقر مجلسی نے جلاء العیون کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یہ بھی اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو تھیں وہ کیا تھیں؟ آپس میں دونوں راضی تھے اور ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہاں تک کہ بی بی پاک کو جو غسل دیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا ہے. اور مولا کائنات نے جہاں اختلاف ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنی بیویوں کو غسل کے لیے نہیں بھیجتے ہیں. اور خاص طور پر بی بی پاک فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ نے مجھے غسل دینا ہے. مگر انہوں نے پھر ایک طریقہ بتایا تھا کہ حبشہ میں رہی ہوں اور وہاں لوگ اس طریقے سے بناتے ہیں تو پردے کا اہتمام ہے. جناب جعفر طیار کی زوجہ بھی رہی. جی فی الوقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے. اس کے بعد اچھا اگر یہ اس کے بعد ایک دوسرے کی جب وہ بیوہ ہوئیں تو شادیاں تو ہوتی رہیں، ان لوگوں میں تو محبتیں دی. تو میں اس بات کو رد کر رہا ہوں کہ یعنی کہ اکابرین شیعہ حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال مبارک ہے وہ اس حال میں ہوا کہ یہ آپس میں راضی تھے. تو موت کا جو تعلق ہے وہ ہم کسی کی طرف منسوب کریں کہ فلاں کی وجہ سے ہوا. اب فرض کریں کہ آپ اور حنیف قریشی صاحب وہاں گئے، خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا کوئی لڑائی کی وجہ سے بندہ ہوتا ہے؟ ویسے میں شکریہ کہتا ہوں، آپ نے بڑی حساس انداز سے بات بھی کر دی، ورنہ دانستہ طور پہ ہم نے یہ سوال رکھا تھا. البتہ یہ مجھے یاد دیجیے گا، جی میں آپ کی طرف درمیان میں چونکہ پھر وہ سوال، حالانکہ مفتی صاحب نے پہلے میری ایک بات کو کاؤنٹر کیا تھا تو میں نے اس کو دانستہ اگنور کیا کہ ہمارا موضوع کچھ اور تھا. پھر وہ دوبارہ انہوں نے مجھے کوٹ کیا تو اب میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں. بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے رد کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ یزید کی بیعت کے جو میں جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور وہ روایت نمبر 7111، آپ اس کو لکھیے. صحیح بخاری کی روایت ہے 7111. اور عبداللہ ابن عمر نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی بیعت کی طرح سے یزید کی بیعت کا اعلان کیا تھا. اور یہ کوئی بند کمرے کی بات نہیں ہے، میں میڈیا بیان کر رہا ہوں. اور اس وقت شاید آپ کے پروگرام سے زیادہ کوئی نکلے تھے. جی تلوار لے کے نکلے تھے. اور یہ روایت ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، میرے سامنے فون میں موجود ہے، چاہے سے میں نصب سنا سکتا ہوں اور اردو ترجمہ آپ پھر کر لیجئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یزید کی بیعت مدینہ میں سب سے پہلے جو اس کی ارادی یعنی سرکاری طور پر یا والنٹریلی جو اس کے ایمبیسڈر تھے عبداللہ بن عمر صاحب تھے. اچھا وہ روایت صحیح بخاری کی 7111 نمبر ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنات سے اگر میں نے ایک لفظ بیٹی مراد لیا ہے تو میں نے یہ کہا کہ بیٹی ہمارے نزدیک ایک ثابت ہے. باقی یہ نہیں کہا کہ میں نے روحانی، میں کہا اعزازی طور پر. اعزازی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم منہ بولی بیٹی کہتے ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھانجیاں تھیں. ہمارے عقیدے کے مطابق تاریخ میں جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں جن کو جناب خدیجہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ان کو پالا ہوا تھا. جب ان کا عقد مبارک ہوا رسالت مآب کے ساتھ، چونکہ وہ بچیاں جناب خدیجہ کو بھی ماں کہتی تھی تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو باپ بن کے پالا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے عقد وغیرہ اس زمانے میں ہوئے، اور ابھی مفتی صاحب نے خود ہی اپنے بات کی ایک تردید بھی کر دی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، چونکہ ریکارڈنگ میں ہے تو ہم ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملہ ہم نے نہیں کہا، موجود ہے. مفتی صاحب نے فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو یہ سارے فضائل اور مناقب صرف اس وجہ سے ملے چونکہ آپ رسول خدا کی صاحبزادی تھیں. تو 3 اور بھی تھیں تو ان کو سب کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا. وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہوتی، ان کے بارے میں بھی اٹھ کے استقبال کرتے، یہ سب کچھ ہوتا، کہیں نظر نہیں آتا. تو یا تو یہ مانے کہ وہ بیٹیاں نہیں تھیں، ایک ہی بیٹی تھی، یا یہ مانے کہ جتنے بھی فضائل تھے جناب زہرا صاحب علیہ کے ذاتی فضائل تھے، اس وجہ سے نہیں تھے کہ نبی کی بیٹی ہے، بلکہ ان کی ذات اتنی معتبر اور مقدس تھی کہ رسالت مآب جیسا شخص بھی ان کا احترام کرتا تھا اور دنیا کو بتاتا تھا.
تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو فضائل ہیں صرف اس نسبت سے نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، بلکہ ذات میں ہم نسبتوں کو صرف اس حد تک احترام کرتے ہیں کہ اگر جب اس شخص میں کوئی ذاتی کمال ہو، جیسا بھی آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ سید کے حوالے سے کہ یہ شرط ہے کہ آپ وہ صحیح العقیدہ ہو یا نہیں ہوگا، نسبت ہے نا، رسول خدا کی نسل میں سے ہیں تو سید ہیں۔ تو اگر ایک شخص میں ہمارے ہاں تاریخ میں ایسا ملتا ہے، انبیاء کے بیٹے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے، انبیاء کے بیٹے تھے، نسب کے شیعہ میں سب قائل ہے، قرآن کہہ رہا ہے بیٹا تھا، جب ہٹ گیا تو ہٹ گیا، تو نسبت سے کوئی فضیلت قائم نہیں ہوتی، نسبت کا احترام ہوتا ہے، فضائل منتقل نہیں ہوتے، فضائل انسان خود کسب کرتا ہے۔ میرے والد صاحب مجتہد ہے، میں مجتہد نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چونکہ مجتہد ہے تو مجتہد ہی ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ نسبت ہاں میرا احترام کرتے ہیں ان کے دوست، چونکہ میں ان کے دوست کا بیٹا ہوں، لیکن وہ مجھے ان کی مسجد پر بٹھا دیں کیونکہ میں بیٹا ہوں، ایسا نہیں ہوگا انلیس کہ میں اس کیپیبلٹی خود اس کا جو ہے وہ حامل ہوں گا۔ جو جملہ کہا تھا بنات کے حوالے سے جو میرا عقیدہ ہے، اور انہوں نے قبلہ صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کہ ہم نے کل ازواج کا و بنات کا، جو لفظ بنات ہے وہ جمع ہے بنت کی، یہ ایک سے زیادہ بیٹیوں کے لیے نافذ ہوتا ہے۔ تو یہ تو پھر بڑی مشکل بات ہو جائے گی اگر ہم اس الفاظ کے لفظی معنوں پر جائیں گے، تو مفتی صاحب تو خدا کو بھی ایک ثابت نہیں کر پائیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جمع کا صیغہ ہے، انا بھی اور انزلنا بھی، ہم نے نازل کیا، ایک سے زیادہ بنتا ہے۔ اب کوئی بھی مشرک کو کہے گا بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ سب جمع کے صیغے ہیں۔ اچھا، پھر ان تمام خداوند کریم کی ذات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، چونکہ وہ بڑی احتیاط کی بات ہے، قرآن مجید کی ایک معروف آیت ہے کہ جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، نساء جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے جس پہ عورتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کتنی عورتیں گئی تھیں؟ ایک گئی تھی۔ انفسنا جمع کا صیغہ ہے نفس کے لیے، کتنے نفس گئے تھے؟ ایک گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہمیں فصاحت اور بلاغت کا علم ہونا چاہیے۔ عربی زبان کا میری ذاتی رائے ہے، اور میرے علماء جو بزرگوں سے ہمیں سیکھا ہے، یہ ان کی روشنی میں ہے، قرآن کا ترجمہ شخص وہ اہل ہے ترجمہ کرنے کا کہ جو بہت سارے علوم پہ پہلے دسترس رکھتا ہو، اس میں علم فصاحت و بلاغت شامل ہے۔ ہمیں اگر قرآن کا مزاج ہی نہیں پتہ ہوگا کہ پروردگار اپنے کبریائی لہجے میں کب بات کرتا ہے، نبی سے کس لہجے میں بات کرتا ہے، عوام سے کیا بات کرتا ہے، ترجمہ کرنا تو بیکار ہے۔ اگر ہم نے صرف بنات ایک لفظ کو دلیل بنانا ہے تو پھر تو توحید بھی آپ کی مشکل میں پڑ جائے گی، پھر تو مباہلے کا واقعہ بھی مشکل میں پڑ جائے گا، پھر تو بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے لفظوں کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ تاریخ کیا بیان کرتی ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے نص قرآن ہے، تاریخ حدیث بھی ہو تبھی میں نہیں مانوں گا اس کو۔ اب اس پہ بات آ گئی اس سوال پر کہ میں چاہتا تھا کہ نہ آئے، لیکن مفتی صاحب لے کے آئے، تو ظاہر اب دفاع کرنا ہمارا حق ہے نا، دفاع سے مراد لڑائی نہیں ہے۔ ہاں بالکل لڑائی نہیں ہے، یہ حق بیان کر رہے ہیں، اب ان کا موقف تھا وہ اختلاف رکھیں۔ ہاں ہاں بالکل، دیکھیں میں ہرگز یہاں پر اس نیت سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کہیں کہ جی قدیری صاحب نے سچ بول دیا ہے، یا میں کہوں گی ہزاروی صاحب، ایسا کوئی ان کا موقف ہے وہ اس پہ ساتھ ہے۔ کیونکہ قدیری صاحب ہمارے جو ناقدین ہیں نا، جو نہیں بیٹھتے نا، جو بہانے تلاش کرتے ہیں، وہ یہی چیزیں رکھتے ہیں کہ دیکھو لڑائی ہو گئی۔ نہ لڑائی نہیں، میں ڈسکلیمر دے دوں آپ کی طرف سے، میں دے دوں خدا کی قسم، ہم یہاں پر جب آتے ہیں، میں اپنی مذہب کی طرف سے، اور مجھے احتمال اور یقین ہے کہ جتنے بھی مفتی صاحبان آتے ہیں، ہم صرف اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آتے، علم میں اضافے کے لیے آتے ہیں۔ اہل سنت کو معلوم ہو کہ ان کا نظریہ کیا ہے، اہل تشیع کے عوام کو معلوم ہو کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، صرف اس نیت سے آتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ابھی جیسے اختلاف کی بات ہوئی، کوئی جھگڑا تھوڑی ہوا ہے، نہ انہوں نے میرا گربان پکڑا نہ میں نے پکڑا، ہاں بالکل انہوں نے بات کی۔ اچھا، اب جو ہے جو فدق کا معاملہ ہے، فدق کے معاملے میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک کنواں تھا یا باغ تھا، اور لیکن پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس کی کمائی اتنی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ یہودی سے کہتے تھے اللہ ادھر بھی لے کے جاؤ، اپنا بھی سال کام چلاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ باغ فدق یہ غلط العام ہو گیا، یہ فدق ایک باغ نہیں تھا، ایک جاگیر کا نام ہے، ایک جاگیر، اس کا حدود اربع ہے۔ اور حدود اربع کب ہے؟ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے 7ویں امام، جب گئے ہیں مدینے سے بغداد ہارون رشید کے زمانے میں، تو ہارون رشید نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم میں اور جو ہمارے درمیان میں بنی عباس میں اختلاف چل رہے ہیں، ہم ہیں تو کزن خاندان، اختلافات ختم کر دیے جائیں۔ تو امام نے فرمایا آپ کیا پیشکش کرتے ہیں آپ؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو، ظاہر ہے وہ تو اس کے لیے تو ہم لڑائی جھگڑے کی ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا ہے، حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو، ہاں میں فدق دے دیتا ہوں آپ کو، آپ بتائیں فدق آپ کا اس کا جو ہے نا باؤنڈریز کیا ہیں، فدق میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں، آپ کا حق ہے میں مانتا ہوں واپس کر دیتا ہوں۔
تو امام موسیٰ کاظم نے کچھ پوائنٹس کے نام بتائے کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے فدق کی جاگیر ہے. اور خدا کی عزت کی قسم ہماری کتابوں میں صحیح ترین جملے موجود ہیں ہارون رشید کے عباسی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ فدق آپ کو دے دیا تو میں حکومت کیسے چلاؤں گا اپنی. یعنی فدق ایک کنویں کا نام نہیں ہے، ایک باغ کا نام نہیں، ایک ریاست ہے، ایک جاگیر ہے. اور وہ اتنی بڑی جاگیر تھی کہ کئی سال کے بعد ایک عباسی حاکم کہ جو اپنے ظلم میں معروف تھا، کہ جس کے ہاتھ پر خون ہے امام موسیٰ کاظم کا، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو میں حکومت کیسے چلاؤں گا. یعنی اس کی اتنی انکم تھی. تو وہ باغ نہیں تھا، وہ کنواں نہیں تھا، ایک بڑی ریاست تھی. اور جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جناب سیدہ راضی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ باقی بلی صاحب نے لکھا ہو، میں اہل سنت کے مسائل اس میں میرے فون میں موجود ہیں، چونکہ ہمارا کام اس طرح آرگیومنٹ کرنا، انٹرفیس ڈائلاگ میں کرتا رہتا ہوں. کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب دوسرے حاکم دو حضرت عمر بن خطاب حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ حضرت امام علی اور حضرت عباس ان کو بلاتے ہیں اور ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں. وہ جو آیت پڑھی تھی انہوں نے کہ رحماء بینہم، کہ اس کا مطلب یہ الگ ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب شیر و شکر تھے، اختلافات رہے آپس میں، دلوں میں بھی معاملات رہے. کیسے؟ اب ان کی مرضی ہے کہ باقی مجلس کی بات مانیں یا حضرت عمر بن خطاب کی بات مانیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی اور اے عباس، میں جانتا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب فاطمہ آئی تھیں فدق کا سوال کرنے کے لیے اور ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ ما ترکنہ ہو صدقہ، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اس کے بعد فاطمہ بھی ناراض ہو گئی اور تم دونوں نے بھی ابو بکر کو کاذب، خائن اور جھوٹا، اس طرح کے لفظ ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نقل کر رہا ہوں صرف، اس طرح کے لفظ ہیں، وہ موجودہ سخت ترجمے ہیں اس کے. تم یہ سمجھتے تھو، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، حالانکہ وہ صدیق تھے، فلاں تھے. انہوں نے پھر اور پھر فرمایا کہ تم میرے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہو. حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہو کہ شاید میں خائن ہوں، میں کاذب ہوں، میں فلان ہوں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ ان دونوں شخصیات کے دل میں، ان کے لیے اور حضرت ابوبکر کے لیے، اس طرح کے جذبات موجود ہیں. اور الامامہ والسیاست اور الفاروق اور بہت سی کتابیں موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب حضرت ابوبکر سے سوال کیا. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں میں آج آپ کے توسط سے، فدق کسی زمانے میں بھی وراثت کا مسئلہ تھا ہی نہیں. مسئلہ نہیں تھا وراثت کا، یہ مسئلہ کا تھا ہی نہیں. اس کیوں نہیں تھا؟ یہ مفتی صاحب کا کپ رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا پانی کا، یہ اٹھا کے اگر میں یہاں پہ چھپا لوں اپنے دامن میں، اور پھر اس کے بعد کیونکہ میں آپ کے بیٹے جب آئیں گے نا وراثت والے تب دوں گا ان کو، اور بعد میں چھپا لوں کہ نہیں وراثت نہیں دینی مجھے، تو یہ کہیں گے بھائی یہ وراثت نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے. وراثت وہ ہوتی ہے کہ جو ان کے والد صاحب کی طرف سے یا تو وہ وصیت کر کے جائیں کہ یہ اس کو دے دینا، یا بغیر وصیت کے مرے اور اس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ ان کی تقسیم کر دے، وہ وراثت میں جاتی ہے. کسی شخص کی زندگی میں ہی اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کوئی شے دے دے تو وہ اس کے مرنے کے بعد وراثت میں نہیں جاتی ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ وراثت کا تھا ہی نہیں، یہ تو غلط العام مشہور کر دیا گیا، جس کی زد میں مفتی صاحب بھی آ گئے کیونکہ انہوں نے بھی اسی پہلو پہ غور کیا کہ وراثت کا مسئلہ تھا، اور بہت سے عوام آ گئے. جب خیبر فتح ہوا، مال فے وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کو بغیر جنگ کیے مل گیا. تو جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت آ گئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ تم اپنے قرابہ داروں کو ان کا حق دے دو. تو جناب سیدہ کو بلایا اور کہا، اور تحریر لکھ کے دے دی کہ میں ہبہ کر رہا ہوں یہ فدق سیدہ کو. تو اپنی زندگی میں دے دیا تھا. وراثت کا تو مسئلہ یہ جناب سیدہ کی ملکیت تھی. وراثت اور ملکیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ایک لمحے کو مان لیا جائے، وہ آرگیومنٹ جو کہہ رہے تھے کہ ازواج کو ملتا، چچا بھی آتے، فلاں بھی آتے، وراثت میں جاتے نا. وراثت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. فدق جو ہے وہ سراسر قبضے کا مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کا اختیار تھا. حکومت تبدیل ہوئی تو وہ جو وہاں پر عمال تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ چلے گئے سرکاری قبضے میں. جب سرکاری قبضے میں گئی تو جناب سیدہ نے کسی جگہ پر جا کر اپنے خطبے میں یہ نہیں کہا کہ میں فدق کی وراثت طلب کرنے آئی ہوں. یہاں تک کہ حاکم اول نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو تب انہوں نے وراثت کے حق میں دلائل دیے، ورنہ اس سے پہلے وراثت کا حق نہیں کہا. کہا کہ میری ملکیت ہے تم نے. اور آپ تاریخ پڑھیں، اور میں آپ سے بھی کہوں مفتی صاحب آپ بھی ذرا کچھ دیر وقت نکال کے پڑھیے گا تاریخ. قضیہ کیا تھا؟ قضیہ یہ تھا جناب سیدہ گئی ہیں اور انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اے ابا بکر، آپ نے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے عمال کو، میرے مزدوروں کو وہاں سے ہٹا کر
اپنے مزدور لگا دیے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو ان سے کیا چاہیے، اگر مال میرے ہوں یا آپ کو، آپ کے کیا فرق پڑتا ہے، کام تو ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ جس دن سے ہمیں ملا تب سے ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک ان عمال کو دیتے ہیں، ایک ہم عوام و مسلمین کو دیتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہم اہل بیت اور ہمارے جو قرابہ امن میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے عمال تبدیل کر دیے تو پورا نظام بدل جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ کہا کہ آپ کل تشریف لائیے گا، بی بی نے کہا کہ عمال میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں یا ان سے مجھ سے رابطے میں ہیں کہ ہم کیا کریں، لہٰذا آپ اس کو مسئلے کو حل کریں۔ تو اگلے دن طے یہ پایا کہ اگلے دن تشریف لائیں، میں اکابر صحابہ کو بلاؤں گا، ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ تو اگلے دن باقاعدہ اپوائنٹمنٹ طے تھا کہ انہوں نے مسجد میں جانا ہے اور سوال کرنا ہے۔ جب آپ گئیں وہاں پر، تو جب آپ نے دوبارہ اپنا موقف پیش کیا، اس پر حاکم اول نے یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے صرف مجھے کہا تھا، یعنی خبر واحد ہے کہ میں تھا اور وہ تھے، اور انہوں نے یہ مجھے جملہ کہا تو میں نے اس کو یاد کر لیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر وراثت والا قانون مان بھی لیا جائے تو میں اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہوں گا تو میں اسے یہ حدیث سناؤں گا کہ جس کے متعلق ہوگی۔ امام علی کو سناتے اللہ کے رسول، جناب سیدہ کو سناتے کہ بیٹی تم نے وراثت طلب نہیں کرنی کیونکہ میں صدقہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عباس کو بلاتے یا ازواج کو بلاتے، سب تمام ازواج آ جاؤ، خبردار میرے بعد کوئی وراثت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس شخص کو سنائی جس کا تو تعلق وراثت سے بندہ نہیں تھا، تو لہٰذا ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانتے اور مسئلہ فدق کو وراثت نہیں مانتے۔ یہ مال فے ہے اور یہ ہبا کی، ہاں ہبا کی ملکیت پر قبضہ کیا، یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے۔ اچھا ہم اس پہ چلے گئے، اب دونوں طرف سے بھی موقف آ گیا، اس کو مزید ایکسٹینڈ نہیں کرتے، مگر ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ضمن میں سوال ہے اور اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں، مان لیتے ہیں کہ فدق کا مسئلہ جو ہے وہ جناب سیدہ کا اس طرح سے تھا جیسے آپ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت علی خود بھی خلیفہ رہے، خلیفہ راشد، تو اپنے دور خلافت میں آپ نے وہی کیوں نہیں کر دیا جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، ریورس کر دینا اور ویسے ہی سیٹلمنٹ کر دینا؟ اس میں 2 معاملات ہیں۔ ہم نہج البلاغہ میں پڑھیں تو امام علی نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب میں بولتا ہوں، کچھ کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ علی لالچی ہو گیا ہے، اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ علی بزدل ہو گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے سینے پہ پتھر کی طرح سے ایک وزن اٹھایا ہوا ہے، جبکہ میرے حالات اور میرے خیالات یہ ہیں کہ میں اپنے حق کے لیے دونوں بازوں کا ان کے اوپر حملہ کر دوں، لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس قدر مضبوط اور راسخ ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر اب تبدیلی ہوئی تو وہ جو محنت ہمارے نبی نے کی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مولا کائنات کے ساتھ اختلاف تھا صحابہ کرام کا، خصوصاً 3 حکام کا، وہ تھا قرآن کی جمع پر بھی۔ یہ سوال بھی ہے کہ امام علی کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا، ہماری روایت میں پایا جاتا ہے، بہرحال روایت میں ہے کہ نسخہ تھا کہ جو امام علی نے خود اس کو جمع کیا تھا رسالت مآب کے زمانے میں۔ جب حضرت رسالت مآب کا انتقال ہوا، ہاں بس میں ایک جمعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سوال ہے کہ اگر وہ جمع امام علی کے پاس قرآن کا نسخہ تھا تو اپنی حکومت میں اس کو کیوں نہیں نافذ کر دیا انہوں نے؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک وہ قرآن کا جو نسخہ تھا جو سرکاری طور پہ جو ابھی ہمارے زمانے میں موجود ہے وہ اس قدر وسیع پیمانے پر پھیل چکا تھا کہ جیسے ابھی ہمارے پاس 2 فرقے بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی 2 ہوتے۔ ابھی جو ہے وہ ہمارے معصومین علیہ السلام کا مزاج یہ ہے کہ حکومت امام علی کے پاس بھی آئی، امام حسن مجتبیٰ کے پاس بھی 6 مہینے حکومت رہی، لیکن اس وقت تک فدق جو ہے وہ ان کے اختیار سے نکل کر ایک سرکاری پراپرٹی بن چکا تھا، اب اس سے مفاد عامہ کا کام لیا جا چکا تھا۔ امام علی نے کبھی بھی یا اہل بیت نے کبھی بھی اس فدق کی ساری انکم کو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، وہ عوام کو پبلک بینیفٹ کے لیے جی جو کبھی لوگوں کی تلواروں سے خوفزدہ نہیں ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ ہو کے یا احتراماً انہوں نے کہا نہیں کرتے؟ نہیں احترام خوفزدہ کی بات نہیں ہے، جی حق ہے جناب سیدہ کا بالکل، لیکن اب وہ اس وقت تک وہ آپ دیکھیں 25 سال گزر چکے تھے ایک کام کو، 25 سال تک اس کی ڈسٹریبیوشن۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے فدق کی جو پراپرٹی تھی اس کا وارث یا کیئر ٹیکر بنا دیا اپنے داماد کو، مروان ابن حکم کو۔ جب ان کو مدینہ سے واپس مدینہ لے کے آئے، اللہ کے رسول نے مدینہ بدر کر دیا تھا مروان کو بھی اور ان کے والد حکم کو بھی، تو وہ مدینہ بدر رہے پہلی 2 حکومتوں میں، تیسری حکومت واپس بھی آئے۔ جب ان کو دامادی کا شرف عطا ہوا تو ان کو جو ہے وہ فدق کا بھی کیئر ٹیکر بنا دیا گیا۔ اب اس وقت تک بنی امیہ اپنے پورے بال و پر کے ساتھ نظام اسلامی میں سرایت کر چکے تھے۔ فدق کے بارے میں معاملہ کرنا یا اس کو اپنے اختیار میں لینا ایک ایسا درد سر ہوتا
شاید مولا کائنات کے لیے کہ وہ جو 4.5 برس کی حکومت میں 3 جنگیں لڑ رہا ہے خلیفہ برحق ہو کر. پہلے اس کو اور شخصیات دیکھیں, بی بی عائشہ سے جنگ کرنی پڑ رہی ہے, جنگ جمل لڑنی پڑ رہی ہے, پھر صفین لڑنی پڑ گئی ہے, اور یہ دونوں الزام تھے غلط باتوں کی وجہ سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. نہروان میں آئے, وہ بھی سراسر الزام تھا کہ یہ نعوذ باللہ علی دین سے خارج ہو گیا ہے. تو جو علی اپنے 4 سال کی خلافت میں 3 بڑی جنگیں کر رہا ہو, آپ بتائیں کہ کیا اس وقت اسلامی حکومت اس بات کی متحمل ہوتی کہ وہ مدینے کے اندر ایک لڑائی شروع کر دیتے قبضے کے لیے؟ اس وقت متحمل نہیں ہے تو آج کی متحمل ہے. آج پھر ہم کیوں تقاضا کریں؟ نہیں, یہ ہم نے چھیڑا بھی نہیں تھا نا, وہ تو مفتی صاحب نے چھیڑ دیا بات. ہم عام طور سے یہ مسئلہ مجالس میں بھی صرف حق معلوم ہونے کے لیے حق کس کا تھا؟ مولا کائنات کی حکومت 4تھے نمبر پر آئی ہے نا. خاموش اور ساکت ہیں. نہیں, حق تو بیان کرتے رہے نا. اب بھی ہم لڑ تھوڑی رہے کہ ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں. صرف بات ہے کہ حق کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کو جو ہے وہ نبی تو تھے, لوگ نہیں مانتے تھے, تو ہم بتا تو رہے ہیں کہ وہ نبی تھے. اب صرف آخری بات یہ ہے کہ ہم مولا کائنات کو رسالت مآب کا برحق وسیع مانتے ہیں, لیکن حکومت ان کو 25 سال کے بعد ملتی ہے, 3 حکومتوں کے بعد. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم حق بیان کرنا چھوڑ دیں. حق بیان کریں گے, ثابت کریں گے ولایت ان کی, نہیں ہوا تو اور بات ہے. اب چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا, آپ نے ٹچ بھی کیا, انہوں نے بھی ٹچ دیا, اب یہ ٹاپک ہی بن جائے, اس لیے اس خطرے سے پیش نظر آخری لمحات ہے میرے پاس, آپ اپنی بات رکھ لیجیے گا, مگر مختصر یہ سوال ضرور کاؤنٹر کیجیے گا. جناب سیدہ, آپ پہ ہمارا سلام ہو. میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جنت میں میری ماں جناب سیدہ کی کنیز ہو, یہ جملہ صحیح ہے, اس کی صحت پہ کوئی اعتراض تو نہیں, یعنی خواہش ہے کہ میں ان کی ہمارے بزرگ بھی ان کے قدموں میں ہوں. جی, میں سر دست آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. اور میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ میں مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتا بھی رہا ہوں, بات چیت بھی کرتا ہوں, لیکن آج میرے سامنے ایک عجیب منطق آئی ہے, فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ, تو وہ والی بات ہے. جہاں تک آپ نے بات کہی, ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیدہ پاک کا خادم ہونا, ان کی کنیز ہونا بہت بڑی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی مقام کا تھوڑا سا آپس میں چپکلش پیدا ہو گئی, تو شکایت گئی سیدنا فاروق اعظم کے پاس. تو انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے خاندان کے غلام ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ بچے تھے تو چلے گئے. تو سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ حسین, جو بات آپ نے مدینہ میں کہی ہے نا, یہ کل معاشر کے میدان میں کہنی. ایک بات, لیکن ایک بات تھوڑی سی یہ ہے کہ اس سے پہلے گفتگو کے اندر یہ بھی ہو گیا کہ وہ ختیجہ الکبریٰ کی بھی سردار ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, حضرت مریم کی سردار ہے, ایسا نہیں ہے. ہماری روایات کے اندر مستثنا کرنے کے بعد بات کی گئی ہے. اور پھر تھوڑا سا علمی حوالے سے, علم بلاغت کے حوالے سے بات کی گئی. ہم جو بنات کا سلسلہ کر رہے ہیں وہ علم بلاغت کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں. اس میں حضرت صاحب اللہ کی ذات تک پہنچ کے, وہ کیسے پہنچے کہ اللہ نے جمع کا صیغہ, جبکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ تدریس کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, یہ ہم سے زیادہ یہ بلاغت پڑھتے ہیں اور منطق پڑھتے ہیں, کہ یہ جب بڑے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ہم کے صیغے کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اللہ پاک یہ تعظیماً اپنے لیے بات کر رہا ہے, انا نحن, ہم نے اتارا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جبریل امین کو دیا, اور جبریل امین جو ہے سرکار کے پاس لے کے آئے. تو یہ بڑے لوگ جب بڑی شخصیات بات کرتی ہیں تو وہ میں نہیں کہتے. یہی مولانا صاحب کسی اپنی امام بارگاہ میں تقریر کر رہے ہوں گے کہ یہ میں نہ بولا کرو, ہم بولا کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں تک بھی چلے گئے کہ معاذ اللہ مولا علی کے پاس کوئی قرآن تھا. یہ بات تو آج تک کسی, میں نے پہلی دفعہ پہلا شیعہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے مولا علی کے پاس قرآن تھا. نہیں, آپ شیعوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں, آپ نہیں بیٹھتے ہیں نا, آپ مطالعہ کریں. مجھ سے سنیے, مجھے جواب دینے دیں گے. جو چیزیں میں نے, ظاہر ہے آپ نے, میرا ٹائم ہے تو اس میں بولیں گے نہیں آپ. اچھا, تو ان کے پاس قرآن تھا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے اس نے باغ فتح, وہ کون ہوتا ہے باغ فتح واپس کرنے والا؟ وہ تو سب سے بڑا اہل بیت پر ظلم کرنے والا ہے. عباسی خلفاء نے کوئی کم کیا ہے؟ تو آپ کو کیا پتہ, ہو سکتا ہے وہ تو اپنے پیچھے سے سلسلہ نسب کا جو ہے وہ لے رہا اور حکومتیں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ باغ فتح ایک کنویں کا نام نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کا معنی کیا ہے کہ پاک زمین. اب یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان میں ساری پاک زمین ہے, کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہے, نالے ندی بھی بہہ رہے ہیں. وہ ایک جز کو لے کے حضرت صاحب کل کا نام رکھا جاتا ہے, یہ بھی آپ کو علم نہیں ہے. صلاۃ کا معنی دعا ہے, اور یہ لے کر پوری نماز کا نام رکھا جاتا ہے. نہیں, میں نے آپ کی علمیت پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. سنیں میری بات, نہیں روکیں, آپ ایسے کر کے ایسے میں تعظیم کے ساتھ آپ کی بات سنیں. نہیں, آپ یہ جو آپ میرے بات نہیں ہے, علم کی بات پوری بات کریں نا, آپ مجھے پوری. تو جز کو لے کر کل نام رکھا جاتا ہے, چونکہ انہوں نے سوالات اٹھائے. اچھا, پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ مولا کائنات نے واپس نہیں کیا. میں حیران ہوں اس بات پر کہ اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ وہ بچیاں جو زندہ درگور کی جا رہی ہیں ان کو جینے کا حق دیتے ہیں.
اللہ کے رسول آئے ہی عدل کے لیے ہیں، تو مولا کائنات پر بھی یہ سوال ہے. میں حیران ہوں ان کی باتوں پر کہ انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا، حکومتی معاملات. اللہ پاک تو یہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پہلا حکم اللہ عدل کا دیتا ہے. اور مولا کائنات کی طرف یہ نسبت کرنا معاذ اللہ کہ وہ حکومت سے ڈر کے رہ گئے، یہ بالکل غلط ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اللہ پر بھی سوالات اٹھائے، قرآن پر بھی سوالات اٹھائے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سوالات اٹھائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جتنے ملا باقر مجلسی ہے، نہج البلاغہ کے اندر دلائل دیے گئے ہیں کہ وراثت کی آیت قرآن کے اندر ہے، اور پھر حدیث کو جیسے انہوں نے خبر واحد کی بات کی. اگر یہ بات ہے دلیل کے طور پہ شیعہ مجتہدین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، وہ سیدہ پاک کو زندگی میں دے دیا جاتا تو پھر سیدہ پاک کے دلیل بنا کر یہ وراثت کا لفظ کیوں آتا؟ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ تحریر لکھ کے دے دی ہو؟ یہ حضرت ہمیں تحریر دکھا دیں نا کسی اکابرین شیعہ میں سے. یہ نہیں گلی محلے کا کوئی ہے کتاب لکھ کے آ جائیں، ایسے نہیں ہے. وہ لوگ جو ان کے مسلک کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہم سے بات کریں. ذمہ دار لوگوں کے علاوہ ہم کسی سے بات نہیں کرتے. وہاں تو ہمیں کوئی تحریر نظر نہیں آتی. ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ بی بی پاک آئی تھیں، ہمیں ایک غلام چاہیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں غلام نہیں ملے گا، ہم تمہیں تسبیحات فاطمہ دیتے ہیں. غلام تو مر جاتا، کھپ جاتا، لیکن تسبیحات فاطمہ آج بھی پڑھی جا رہی ہیں. ہماری تو یہ روایتیں بی بی پاک صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رخصتی مبارکہ ہوئی ہے وہ بھی تو کرائے کے مکان میں ہوئی ہے. بعد میں اس صحابی رسول نے حارثہ بن نعمان نے ان کو ہبہ کر دیا تھا، تحفہ کر دیا تھا. اگر انہوں نے خود مان لیا، اگر یہ بات ہوتی کہ وہ زمین زندگی میں بی بی پاک صاحبہ کو مل گئی تھی تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہونا چاہیے. اتنا بڑا تو ظالم کوئی بھی نہیں ہے کہ مولا کائنات بھی، حضرت عباس بھی، بڑے بڑے اکابرین صحابہ سرکار نے فرما دیا اور یہ آپ کا جس کو جو مکان دیا، جو زمین کا ٹکڑا دیا ہے، بعد میں اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کچھ لوگ آئے کہ یہ چیز ہمیں سرکار نے دی ہے، انہوں نے حکومت سے اٹھا کے دے دی. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ وراثت کا مسئلہ تھا اور ایک علمی اختلاف تھا ہوا. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کے ضمن میں ایک اور مزے کی بات، میٹھی بات بتا دیں. جناب سیدہ آپ پہ ہمارا سلام ہو. صحیح بخاری میں بھی علیہ السلام لکھا ہوتا ہے. اب دل کا محبت کا تقاضا بار بار یہ کہتا ہے، اکثر سوال ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے، مگر میں اگر سلام اللہ علیہ کہوں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں کہ ہم تو نماز کے اندر تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہم پیش کرتے ہیں. تو بخاری شریف میں علیہ السلام میں بی بی پاک کو علیہ السلام کہنے سے کوئی ایسا نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے سے امام بخاری میں لکھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض چیزیں کچھ قوم کی شعار بن جاتی ہیں، یعنی کہ آل تشیع زیادہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں ایسا کوئی واجب کا یا فرض کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، اگر علیہ السلام نہیں کہنا تو سلام اللہ علیہ. ابھی آپ میں آیا تو میں نے آپ کو کیا کہا، السلام علیکم. لیکن اگر پہلے نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جان نے احمد کی رحمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے تو سلام پیش کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نبی پر سلام پیش ہو. نبی کی اتباع میں سب پر آپ سلام پیش کر سکتے ہیں. خالصتاً جو ہے علیہ السلام یا علیہ السلام جو ہے وہ یہ صرف اور صرف خاصہ ہے انبیاء علیہ السلام کا. باقی سلامتی کی دعائیں منع نہیں ہے اس میں. باقی انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں اور جو یہ باتیں کرتے رہے، آج آپ نے دیکھ لیا بڑے تحمل کے ساتھ میں بیٹھا رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ ان کا اچھی بات ہے، ان کے والد صاحب مجتہد ہوں گے. یہ اگر یہ بتا دیں کہ شیعوں کے اندر بھی کوئی 12 کے لگ بھگ فرقے ہیں، یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آج یہ بتا دیں، کیونکہ انہوں نے بالکل ہی دیکھیں ذاتیات پہ نہیں جائیے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نہیں آپ نے ایک بڑے مین اسٹریم چینل پر میرے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، سنیں میرے بارے میں، دیکھیں انہوں نے میرے بارے میں آپ کے مین اسٹریم چینل پر میرے بارے میں انہوں نے سوال کر دیا کہ میں نے اللہ پہ سوال اٹھا دیا، رسول پہ اٹھا دیا. تو انہوں نے خود میرے بارے میں نا ایک سیکورٹی تھریٹ پیدا کر دیا فار نو ریزن. بات سمجھ میں نہیں آئی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن نہیں ہوگی، آپ مجھ سے سوال کریں نا، آپ سوال کیا میرے فرقے کے بارے میں نا، سوال کریں میں کس فرقے پر ہوں. میں اب یہ کہہ رہا ہوں، آخری بات میری سن لیں کہ انہوں نے، ان کے یہاں معصومین ہیں، ہمارے یہاں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. انہوں نے خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر اتنا غلو کیا ہے کہ اس غلو کے اندر انہوں نے گستاخی کی ہے. حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا علی
تمہاری وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور تمہاری وجہ سے جہنم میں بھی جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے الفاظوں پر غور کریں اور ان نہیں دیکھیں اب مجھے بولنے دیں نا, بات سنیں نا. اب بس میں آخر جی 60 سیکنڈ زیادہ بھی کروں. دیکھیں میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر قرآن کے صرف لفظوں کا ترجمے پہ بات کی جائے گی تو یہ جملہ میرا تھا کہ تو پھر تو کوئی مشرک آپ سے پوچھے گا کہ بھائی اللہ کیوں اپنے بارے میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے, تو آپ نے جواب دیا کہ تعظیم کے لیے بات کر رہا ہے. تو نبی کی بیٹیوں کی تعظیم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا فارسلنا الیہا روحنا. دیکھیں ہم نے اپنی روح کو بھیجا, تو جبریل کا وسیلہ بھی نہیں ہے یہاں پہ. جبریل کو اللہ اپنی روح کہہ رہا ہے اور جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. ایسے بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں میں. بات یہ ہے کہ پھر مریم کو دیکھیں اب مجھے بولنے دیں نا, اب سرکار مجھے بولنے دیں آپ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر موبائل کی آیت اس کی مثال ہے, اس کا جواب یہ نہیں دے پائیں گے اور کوئی بھی نہیں دے پائے گا کہ نسانہ کا لفظ ہے اور ایک بیوی گئے تھے, انفسنا جمع کا صیغہ ہے, ایک مرد گیا تھا. تو یہ تو قرآن میں موجود ہے نا. ابھی باقی باتوں کو چھوڑیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے صرف ایک لفظ بنات کا جمع کا صیغہ اس لیے آپ تاریخ ثابت کر دیں, ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا نا. میں ایک مانتا ہوں, آپ 4 مانتے, آپ 400 مانیں. میں آپ سے اختلاف کر ہی نہیں رہا اس بات پر. میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں نا. اور میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی کہ آپ کو فلاں چیز پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے. حالانکہ آپ نے مجھ پہ کہا کہ فلاں چیز کا مطلب پتہ نہیں ہے, یہ گفتگو کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے, اور میں مختصر آپ کو مفتی صاحب اور ہزاروی صاحب کی بلائے گفتگو کر رہا ہوں. بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے والد صاحب مجتہد ہیں یا کس فرقے سے ہیں, یہ ارریلیونٹ بات ہے. اب جی سوال بھی ہے, وہ روایت بالکل ٹھیک ہے, آپ سے بھی میں سند لے رہا ہوں, سب تو اس پہ اتفاق کرتے ہیں. جناب سیدہ محشر میں تشریف لائیں گی جی, اور میں کہتا ہوں کہ بزرگ ہستیوں کو بھی نگاہیں جھکا لینے. جی بالکل. معاشر الناس غضوا ابصارکم حتی تمروا ابنۃ المصطفیٰ, ابنۃ المحمد, 2-3 لفظ ہیں کہ اے لوگو, صرف بزرگ نہیں, سب کے سب, یا معاشر الناس, جو بھی جس شخص پر بھی لفظ ناس شامل ہوتا ہے, انسان, ان جگہ اور ناس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتی ہیں, کہ اپنی نظروں کو جھکا لو. مردوں کو تعظیم, مردوں کو جو جھکانے کا ہے وہ پردے کی وجہ سے, اور عورتوں کا سر جھکانا جو ہے وہ تعظیم کی وجہ سے ہے. حتیٰ تمر و ابنت مصطفیٰ, حتیٰ یہاں تک کہ محمد کی بیٹی گزر جائے. تو سیدہ کا تو مرتبہ یہ ہے. اور سرکار فرما رہے تھے کہ جناب خدیجہ اور جناب مریم سے افضل نہیں ہے. والدات ہیں, اس کا ہم تقابل کر بھی, وہ جملہ آپ نے فرمایا تھا, جناب خدیجہ کی بھی سردار ہے. میں جناب مریم کے اوپر جناب سیدہ کی سرداری کا بالکل قائل ہوں کہ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے خواتین میں سے کہ جس کے اوپر جناب سیدہ کی سرداری کا اطلاق نہ ہوتا ہو. خواہ وہ امہات المومنین ہوں, خواہ وہ صحابیات ہوں, اور یا گزشتہ انبیاء یا ان کے خاندان کے جو بھی, جناب آسیہ, جناب مریم, جناب حوا, سب کے سردار جناب فاطمہ ہیں. اختلاف رکھنا ان کا حق ہے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں, میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں. شفاعت فرمائیں گی, اور یہ ہمارے ہاں صحیح ترین روایات میں ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ چونکہ بی بی کا لقب ہے فاطمہ, فاطمہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے روکنے والی. روکنے والی. پوچھا گیا یہ کیا ہے, کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے روکے گی اور اپنے لیے بغض رکھنے والوں کو جنت سے روکے گی. تو اور فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک, بی بی فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میں اپنے ہر چاہنے والے کی شفاعت کر کے اس جنت میں نہ لے کے چلے جاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہمارے ہاں مسلمہ باتیں ہیں. باقی جو بات ہے نا مولا کائنات کے اللہ قرآن والی, میں نے ایک تاریخی واقعہ پیش کیا کہ وہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ امام علی نے کیوں نہیں قبضے میں لے لیا, حکومت کے اختیار میں آ چکا تھا. اور وہ جو انہوں نے بات کو ایشو بنایا کہ ڈر کے بات نہیں ہے, اللہ کے رسول نے بھی صلح حدیبیہ کی تھی نا, مشرکین سے معاہدہ کیا تھا, ڈر کے نہیں بیٹھ گئے تھے. حالات کی مسئلے کائنات کو نبی کی طرف آپ نہیں, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں. آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں. نہیں, میں ایک تاریخی مثال, میں نے کیا صرف بی بی پاک پہ رہیں. میں آپ کو سرکار فضق آپ نے چھیڑا. نہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سرکار. ایک جملہ یہ آپ آخری 30 سیکنڈ اینڈ آئی ول کنکلوڈ. اللہ کے رسول کی تاریخ سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, آپ انہیں سیرت سے سیکھیں. ٹھیک ہے, ہم ان سے سیکھیں, اطاعت بھی کرتے ہیں, اتباع بھی کرتے ہیں. اگر اللہ کے رسول مشرکوں سے معاہدہ کر کے کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں, شیب ابی طالب بھی چلے جاتے ہیں, پھر اور بھی صلح حدیبیہ, دیگر معاملات بھی ہیں, مکے میں بھی صلح کر رہے ہیں, بعد میں بھی صلح ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ڈر گیا تھا. وہ کائنات کا مالک ہے, جو چاہے کر دیتا. انگلی کے اشارے سے چاند توڑ سکتا ہے, تو انگلی کے اشارے سے وہ سب کر توڑ دیتا. تو بات یہ ہے کہ نہیں, آپ خاموش نا, مجھے پلیز میری بات کرنے دیں. نہیں, میں مثال تو دوں گا نبی کی. تو نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, نہیں, میں مثال دے رہا ہوں کہ حالات کی وجہ پیش نظر, مصلحت کے تحت آپ خاموش رہیں تو یہ عیب نہیں ہے, یہ بزدل نہیں ہے, یہ بزدلی نہیں ہے, یہ سیاسی مصلحت ہے.